ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کی اس مسجد میں اس کے پہلے بھی ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے کی پلاننگ ہوئی، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہو گئی کہ میں جمعہ کے ٹائم نہیں پہنچ پایا، اور بعد میں جمعہ کے بعد جب میں پہنچا تو ایک مختصر سا درس ہوا. لیکن آج اللہ کی توفیق سے، چونکہ کل رات میں آپ کے اسی علاقے کی ایک کانفرنس میں، ایک پروگرام میں نیپال میں گیا تھا، اور شیخ نیاز احسن تیمی مدنی حفظہ اللہ ہمارے بڑے عزیز دوستوں میں سے ہیں. شیخ نے گزارش کی، بلکہ یہ کہیے کہ شیخ نے حکم دیا، تو میں نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی اور آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوں. میرے بھائیوں، آج کی زندگی، ہم سب کی زندگی ایک کمپٹیشن کی زندگی ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے، ایک ریس چل رہی ہے. ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی پیچھے رہنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہماری جو یہ ریس چل رہی ہے، یہ مقابلہ چل رہا ہے، یہ کمپٹیشن چل رہا ہے، یہ دنیا کے لیے چل رہا ہے. ہم چاہتے ہیں صاحب ہمارے پڑوسی کے پاس اچھا مکان ہے، ہمارے پاس بھی اچھا مکان آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے دوست نے اگر 2 ویلر خرید لیا تو ہم 4 ویلر خرید لیں. ہمارا پڑوسی اگر لکھ پتی ہے، ہم کروڑ پتی بن کے دکھاتے ہیں. ہمارا سارا کمپٹیشن، سارا مقابلہ، ساری محنت، ساری تگ و دو، ساری انرجی دنیا اور دنیا کے مال اور اسباب کے لیے خرچ ہو رہی ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کسی اور چیز کے لیے کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا.
قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس آیت کے اندر کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندو تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، آگے بڑھو۔ کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، دنیا کے مال و اسباب کے لیے نہیں۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم اس کے لیے کمپٹیشن کرو کہ اللہ کی مغفرت تم کو مل جائے، اللہ کی بخشش تم کو مل جائے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے لیے مقابلہ کرو کہ فلاں کے گناہ معاف ہو گئے تو میرے گناہ کیسے معاف ہو جائیں، مجھے اللہ کی مغفرت کیسے مل جائے، اس کے لیے محنت کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے مقابلہ کرو۔ اور وہ جنت کیسی چیز ہے؟ فرمایا عرضها السماوات والارض، اس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جنت کتنی خوبصورت ہے، جنت کتنی قیمتی چیز ہے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال ہے۔ تو جنت تو ہمارے امیجینیشن اور ہمارے تصور سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ ہم تو دنیا کی چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی بارڈر سے میں آ رہا تھا، نیاز بھائی نے بتایا راستے میں سرکار نے روڈ بنائی ہے، اور جن لوگوں کی زمینیں روڈ پر پڑ گئی صاحب وہ مالا مال ہو گئے، کروڑوں میں ان کی زمینیں سرکار نے لے لی۔ تو ہم تو صاحب دنیا کی زمین اگر ہماری کروڑوں میں ہو جائے تو ہم تو اسی میں مالا مال ہو جاتے ہیں، ہم تو اسی کو اپنی بہت بڑی نصیبی سمجھتے ہیں۔ اور یہاں اللہ جنت کی بات کر رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو تم جنت کے لیے مقابلہ کرو، جنت کے لیے آگے بڑھو، جنت کے لیے محنت کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اس جنت کا مقام یہ ہے، اس جنت کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے بھئی، ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہوگا کوڑا، آپ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں کہ 2 اسکوائر فٹ کا ایریا، جنت کا 2 اسکوائر فٹ کا ایریا اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہے، دنیا کی تمام چیز۔ آج ہمارے نوجوان دنیا کی عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی لڑکیوں کے عشق اور پیار کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ارے تڑپ اگر پیدا کرنا ہے تو جنت کی تڑپ پیدا کرو۔ اس جنت کی عورتیں اور اس جنت کی حوریں بھی اتنی پاک دامن ہوگی اور اتنی حسین و جمیل ہوگی کہ جب اللہ قرآن میں حوروں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فیہن خیرات حسان، جنت کے اندر بڑی خوبصورت، بڑی نیک، بڑی بہترین عورتیں ہوں گی۔ فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اتنی پاک دامن ہوں گی کہ ان کو کسی انسان نے، کسی جن نے ان کو ٹچ بھی نہ کیا ہوگا، ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا۔ اس جنت کی ان عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک دے، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف صرف جھانک لے، لملعت، تو دنیا کے اندر زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی خوشبو سے بھر جائیں گی۔ زمین و آسمان کے درمیان کا سارا جو گیپ ہے، سارا اسپیس ہے، یہ اس جنتی عورت کی خوشبو سے بھر جائے گا۔ اتنی پاک دامن وہ عورتیں، اتنی خوبصورت وہ عورتیں ہیں۔ تو اللہ قرآن میں جنت کا ذکر کر کے ہمیں اور آپ سے کہتا ہے میرے بندو جنت کے لیے مقابلہ کرو، جنت کے لیے آگے بڑھو۔ اس کے بعد فرمایا
اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی جا چکی ہے متقیوں کے لیے۔ یہ جنت سب کو نہیں ملے گی، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کی تعریف بڑی بہترین تعریف کی ہے حضرت امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کوئی نیک کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی روشنی میں کریں، اللہ کی اطاعت کا کام کریں، نیک کام کریں، اور اللہ کے دین کی روشنی میں کریں، اور اللہ کے ثواب کی امید میں کریں، اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں اللہ کے دین کی روشنی میں۔ تخشا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یہ ہے تقویٰ۔ رمضان کا مہینہ آیا، آپ نے روزہ رکھا، 14 گھنٹے، 13.5 گھنٹے، 15 گھنٹے کا روزہ آپ نے رکھا۔ رات میں آپ نے قیام اللیل کیا، تاک راتوں میں آپ نے جاگ جاگ کر کے عبادتیں کی۔ کس کے لیے کی؟ اگر یہ مقصد تھا کہ دنیا والے مجھ کو روزے دار کہیں، اگر مقصد یہ تھا کہ میرے ماں باپ مجھ کو تراویح پڑھنے والا نمازی قرار دے، اگر مقصد یہ تھا کہ گاؤں میں سارے لوگ پڑھ رہے میں بھی پڑھ رہا ہوں، اگر یہ مقصد تھا، معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کو تراویح کا ثواب نہ ملے گا، آپ کو روزے کا ثواب نہ ملے گا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھے، جو رمضان میں قیام اللیل کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تراویح پڑھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کریں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کریں، اور جس بھی گناہ سے بچیں اللہ کے عذاب کے ڈر سے بچیں۔ آج انسان اللہ سے کہاں ڈرتا ہے؟ انسان بہت ساری برائیوں سے اس لیے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں، ہماری عورتیں بھی آئی ہیں، مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، شادی بیاہ کا سیزن بھی چل رہا ہے۔ کیا آپ کے علاقے میں شادی بیاہ میں جہیز کا رواج نہیں ہے؟ کیا آپ کے اور ہمارے گھروں کی شادیوں میں بہت ساری ایسی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، جو سنت رسول کے خلاف ہیں، جو صحابہ کے طریقے کے خلاف ہیں، مگر ہم کر رہے ہیں صاحب؟ ہماری برادری میں ایسا ہوتا چلا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے ہیں، ہماری پرمپرا یہ رہی ہے۔ مسلمان کے لیے کوئی پرمپرا، کوئی ٹریڈیشن، کوئی رواج، کوئی باپ دادا کا طریقہ معاف کرنا میرے بھائیوں دلیل نہیں ہے۔ دلیل اگر مسلمان کے لیے ہے یا تو رب کا قرآن ہے یا جناب محمد رسول اللہ کا فرمان۔ آج کتنے مسلمان ہیں، کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو شادی بیاہ کے رسم و رواج کے معاملے میں صرف اس لیے خاموش ہیں اور اس لیے ان کو بڑھاوا دے رہی ہیں کہ صاحب لوگ کیا کہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی بارات لے کے نہیں جائیں گے، ہم جہیز نہیں دیں گے لڑکی کا، یا لڑکے کی شادی پر جہیز نہیں لیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ لوگوں کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیے میرے بھائی، اللہ کے نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور ایسے خطرناک رسم و رواج کو آپ نے توڑا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دور میں ایک رواج تھا، بچی پیدا ہوتی تھی لوگ مار ڈالتے تھے، بچی کا باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کا گلا دبا کر کے اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو زمین میں گاڑ دیتا۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، آپ نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ بیٹی مارنے کے لائق چیز نہیں ہے، بیٹی تو گلے سے لگانے کے لائق چیز ہے۔ آپ نے فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی، 2 بیٹیوں کو پالا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، جا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، انا وہو کہاتین، وہ اپنے نبی کے ساتھ اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ بیٹی کا پالنے والا اپنے نبی کے ساتھ آئے گا قیامت۔ اور آپ نے دنیا کو یہ پیغام بھی سنایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس نے بیٹی کو مارا ہوگا، جس نے بیٹی کو زمین میں گاڑا ہوگا، کل قیامت کے دن اس بچی کو اللہ بلائے گا اور پوچھے گا بتا
تیرے ماں باپ نے تجھے کیوں مارا، یعنی اس کے باپ کو اور اس کے قاتل کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، رواج تھا، ٹریڈیشن تھا، پرمپرا تھی، مگر نبی نے توڑا تھا۔ اور آگے بڑھیے، وہاں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو پال لیتا تھا، گود لے لیتا تھا تو اس کے سگے بیٹے کے برابر مانا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کو لوگ اس کی بہو مانتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالتے ہیں، اور لوگ حضرت زید کو آپ کا بیٹا کہنے لگتے ہیں، اور پھر زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب کے ساتھ، اور پھر طلاق ہو جاتی ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے اپنے نبی کو کہ آپ زینب کے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ سماج کے لیے بہت بڑی چیز تھی کہ اللہ کے نبی ایسی عورت سے نکاح کرنے جا رہے ہیں جو ان کے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی ہے، سماج کی نظر میں ان کی بہو لگتی ہے۔ لوگوں نے بڑے تانے دیے، منافقین نے بڑے تانے دیے، یہودیوں نے بڑا اعتراض کیا۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیتیں نازل کر دی، اور اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَتَخْشَ النَّاسَ، اے نبی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ اے نبی لوگوں سے ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، اور اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ میرے بھائیوں، تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ڈر سے برائیوں کو چھوڑیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے تیار کی۔ اور آگے بڑھیے، متقی لوگوں کی کچھ پہچان بھی اللہ نے بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے، ان کی سیلری ٹائم پر ملتی ہے، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی پریشانی بھی آ جاتی ہے، کبھی کاروبار میں مندی بھی آ جاتی ہے، تب بھی وہ صدقہ خیرات کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ خوشحالی میں، پریشانی میں، ہر حال میں میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے متقی بندے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ کبھی موقع ملے میرے نوجوان ساتھیوں تو اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ جنگ تبوک کا واقعہ اٹھا کر، جنگ تبوک ایک ایسی جنگ تھی اسلامی تاریخ کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ ہمیں تبوک جانا ہے۔ عام طور سے آپ جب سفر پہ جاتے تھے، جنگ کے میدان میں جاتے تھے، صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، صحیح راستہ نہیں بتاتے تھے، مگر تبوک کی لڑائی ایک ایسی لڑائی تھی، تبوک کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی، آپ نے کہا ہمیں تبوک جانا ہے۔ تبوک کہاں پڑتا تھا؟ مدینہ سے 700 کلومیٹر دور، گرمی کا موسم تھا، مئی جون کا مہینہ تھا، اور یہ وہ ٹائم تھا جو کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا۔ اپنی پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ کے جانا ہے، اتنا ٹائم نہیں کہ کھجوروں کو کاٹا جائے۔ بڑی پریشانی اور بڑی آزمائش کی گھڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ کے بیچ میں کہ اس لشکر کی اور اس فوج کی تیاری میں جو تعاون کریں گے میں انہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، جس سے جو بن پڑا، جس سے جو ہو سکا، اس نے لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں زندگی میں پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں نیکی کے معاملے میں، ہمیشہ ابو بکر کا مقام مجھ سے بڑھ جاتا ہے، آج میں آگے بڑھ کے دکھاؤں گا۔ حضرت عمر اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، اور آدھا گھر میں چھوڑتے ہیں اور آدھا اللہ کے نبی کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ۔ حضرت عمر اپنے دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج تو اتنا بڑا کام میں نے کر دیا، آدھا مال میں لے کے چلا آیا، آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اور اپنے گھر کا جو مال وہ لے کے آئے تھے وہ لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے بھی وہی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ
اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال بچا کے کیا کروں گا، میں پیسے بچا کے کیا کروں گا، اے اللہ کے نبی میں سب کچھ لے کے آیا ہوں اور گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سہارے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا کہ واللہ لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر، عمر تیرا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ کرام تھے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو غریب تھے، مزدور تھے، ان کو پتہ لگا کہ اللہ کے نبی نے اس جنگ میں تعاون کرنے پر جنت کی گارنٹی دی ہے۔ انہوں نے رات میں مزدوری کی، دن کی مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے تھے، رات میں مزدوری کی اور ٹائم کام کیا، اور رات کی مزدوری سے کوئی ایک مٹھی جو لے کے آیا، کوئی تھوڑی سی کھجور لے کے آیا اور لا کر کے اللہ کے نبی کو دے دیا۔ اے اللہ کے نبی، میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس لاکھوں نہیں ہے، میرے پاس کروڑوں نہیں ہے، جو تھا وہ آپ کے پاس لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے ایک مٹھی جو کو قبول کر لیا، ان کی کھجور کو قبول کر لیا۔ منافقوں نے مذاق اڑایا کہ یہ صاحب یہ ایک مٹھی جو لے کر کے اسلام کی مدد کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم، ارے تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے ان غریب صحابہ کے ایک مٹھی جو کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی جنگ تبوک کے موقع پر کچھ ایسے بھی صحابہ تھے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس سواری کا انتظام ہے تب تو چل سکتے ہو، اگر سواری کا انتظام نہیں تو میں لے کے نہیں جا سکتا۔ وہ غریب صحابہ تھے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سواری کا انتظام کر سکے۔ نبی اکرم نے جب کہہ دیا کہ سواری نہیں ہے تو نہیں جا سکتے، وہ غریب صحابہ نبی کے پاس سے مایوس ہو کر کے جب پلٹ کر کے جانے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں کہ اے اللہ کاش اتنا دولت مند تو نے بنایا ہوتا، اتنا مضبوط بنایا ہوتا کہ آج تیرے نبی کے ساتھ اس غزوے میں ہم گئے ہوتے۔ وہ رونے لگتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور ان کی آنکھوں سے جب آنسو بہنے لگتے ہیں، نبی نے ان کی آنکھوں کے آنسو کو نہیں دیکھا، عرش والے نے ساتواں آسمان کے اوپر سے ان اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا وَلَا الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے میرے نبی آپ کے وہ صحابہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کو غم اس بات کا ہے، ان کو ملال اس بات کا ہے کاش ہمارے پاس دولت ہوتی، ہمارے پاس پیسہ ہوتا اور ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو متقی وہ لوگ ہوتے ہیں میرے جن کے پاس ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، کروڑوں ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، پریشانی کے حالات ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی پہلی پہچان۔ دوسری پہچان فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا، غصہ تو آتا ہے مگر غصے کو پی جانے والے۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر آج خاندانوں میں جھگڑے چلتے ہیں، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، پوتا دادا پوتے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پر ہم ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہم ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رشتوں کو اگر سنبھالنا ہے، رشتوں کو بچانا ہے تو اپنے ایگو سے بڑھ کر کے اللہ کے دین کو اہمیت دو اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو، نظر انداز کرو۔ اللہ کے متقی بندے نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ متقی لوگوں کی ایک اور پہچان ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی گندا کام ہو جائے۔ بھائی متقی ہیں، متقی لوگوں سے بھی گندا کام ہو سکتا ہے۔ متقی کا مطلب معصوم نہیں ہوتا، متقی بھی انسان ہوتا ہے، اگر اس سے کبھی کوئی غلط کام ہو جائے او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لے۔ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے دوسرے پر ظلم بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔
ہر گناہ کرنے والا، ہر شراب پینے والا، ہر نماز چھوڑنے والا، ہر جھوٹ بولنے والا، ہر بے ایمانی کرنے والا، ہر حرام مال کھانے والا دوسرے پر بعد میں ظلم کرتا ہے، پہلے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے جب ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تو نے نہیں بخشا اور تو نے معاف نہیں کیا، تو اے اللہ میں بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہو جاؤں گا۔ اور نماز میں التحیات کے بعد اور درود شریف کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک دعا سکھائی تھی، ہم سب کو وہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے اور تو نے اگر معاف نہیں کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے متقی بندوں سے کوئی گناہ ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر لیں، تب وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم آج پریشان ہیں کہ ظالم حکومت آج ہم پر ظلم کر رہی ہے، یا فلاں ہم پر ظلم کر رہا ہے، یا فلاں ہم پر اتیاچار کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، کہیں ایسا تو نہیں اللہ ہمارے اعمال سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہے، اللہ ہم پر غضبناک ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگو۔ انشاءاللہ جب اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو گے، انشاءاللہ مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے۔ مسئلہ یہ ہے آج انسان اپنی حد میں نہیں رہتا ہے، اپنی حد کو کراس کرتا ہے، اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے، اور یہیں سے مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں جب وہ ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ اگر معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور متقی لوگ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کو گناہوں کا اقرار پسند ہے، اللہ کو گناہوں پر اصرار پسند نہیں ہے۔ کوئی گناہ کر کے چوری کرے اور پھر سینہ زوری کرے، گناہ کرے اور گناہ پر ڈٹا رہے، اللہ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے۔ اور کوئی گناہ کر کے اگر سچی توبہ کر لے، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایمان والا بن جائے، جو توبہ کر لے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ متقی لوگوں کی چند پہچان سورہ آل عمران کی ان 2 آیتوں میں 3 آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ ان تینوں آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم جنت کے لیے کمپٹیشن کریں گے، ہم جنت کے لیے دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کوئی ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں نے غریب کو کھانا کھلایا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کوئی ہے جس نے جو آج روزہ رکھ کے آیا ہے، روزے کی حالت میں ہے؟ ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ اٹھایا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں روزے کی حالت میں۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر ابوبکر صدیق کا ہاتھ اٹھا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من شہد منکم اليوم جنازۃ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ پھر ابوبکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی، آج میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ 4 بڑے بڑے نیکی کے کام، غریب کو کھانا کھلانا، نفل روزہ رکھنا، مریض کی عیادت کرنا اور مسلمان کے جنازے میں شامل ہونا، یہ 4
کام جس کے اندر اکٹھا ہو جائے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ ایسے تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے۔ آج ہم نیکی کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، آج نماز میں ہم پیچھے رہیں، آج ہم تلاوت میں پیچھے ہیں، آج ہم اللہ کے دین کے معاملے میں پیچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں، ہم جس طریقے سے دنیا کے مسائل میں آگے بڑھتے ہیں ہم دین کے معاملے میں بھی آگے بڑھیں اور پہلی صف میں رہیں نماز میں، اور ہم تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں، تکبیر اقامت کے ساتھ ہم نماز میں شامل ہوں۔ ہم کوشش یہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان آیتوں کے اندر، اللہ ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ امن، چین اور سکون سے بھر دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے، روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی کے مسائل کو حل کر کے انہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو اہل ایمان ہیں اور ایمان اور توحید پر دنیا سے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔